ایک ہوتا ہے گناہ خود کرنا اور ایک ہوتا ہے اوروں کو گناہ تک لے جانا، جس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں اوروں کے لیے گناہ کرنے کا سبب بن جانا۔ ایک ہے خود گناہ کرنا اور ایک ہے اوروں کے لیے پھر سبب بھی بن جانا، اس بندے کی وجہ سے اور بھی اس گناہ تک جا پہنچیں۔ ایسے ہی سمجھیے، ایک ہوتا ہے خود اچھا عمل کرنا، نیک عمل خود کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اوروں کو پھر اس نیک عمل تک لے جانا۔ یہ دو عنوان ہمارے سامنے آئے۔ میں ان دونوں عنوانات پر مذہب سے، احادیث شریفہ سے مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے فہم اور فراست کے دروازے واہ کرے گا۔ ایک ہوتا ہے خود غلط کام کرنا، یہ بحث تو آ چکی ہے۔ کرنے والے کو سخت اللہ کی طرف سے غضب، اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے پکڑ کا نشانہ بننا پڑے گا، خود کرنا۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ گناہ کیا کسی اور نے، وبال پڑا کسی دوسرے پر، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور پر بھی وبال پڑا، اس میں کیا چیز ہے؟ تو ایک ہے خود گناہ کرنا، ایک ہے خود کسی اور کو گناہ تک لے جانا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور کسی دوسرے کو گناہ تک لے جانا بھی اپنے مقام پر گناہ ہے۔ برائی کرنا یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں کو برائی تک لے جانا یہ بھی برا ہے۔ مذہب میں یاد رکھنا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، 10 بندے ہیں جو ایک برائی میں انوالو ہوئے، تو رسول پاک علیہ السلام نے ان 10 کے 10 پر فرمایا کہ ان 10 میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے کسی کو برائی تک لے جانے کے لیے، تو ان 10 کے 10 پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم ذرا تحمل سے سننا چاہیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا، جو شخص شراب بنا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس نے بنائی ہے تو کسی نے پی ہے نا۔ جو شخص شراب بیچ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس نے بیچی ہے تو آخر کسی تک کوئی پینے تک پہنچا ہے نا۔ جو شخص شراب خریدنے گیا کسی کی طرف سے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ سب حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو شراب خریدنے کے لیے گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، وہ خریدنے گیا ہے تو ہی یہ پینے والا گناہ تک پہنچا نا۔ جو شخص لا رہا ہے، بھئی خریدنے کے بعد میں نے لا کر کمرے میں رکھ دی، اب کمرے سے دوسرا نوکر اٹھا کر کے تو پلانے والے کو، پینے والے تک لے کر جا رہا ہے، تو جو لا رہا ہے اٹھا کر، اگر یہ نہ اٹھا کر لاتا تو دوسرا پھر اس گناہ تک نہ پہنچتا نا، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ جو دلالی کر رہا ہے، جو دلالی کر رہا ہے، اس کی تصویر کیا ہے؟ میرے بھائی شراب پینا چاہتا ہوں، کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا جی وارڈ نمبر 3 میں چلے جاؤ، دکان نمبر 4 پر چلے جاؤ تو وہاں سے مل جائے گی۔ دلالت کر دی، بتا دیا شراب وہاں سے ملے گی۔ تو جو دلالی کر رہا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو ہم نے ابھی تک حدیث شریف میں یوں سمجھا کہ ایک گناہ تک کسی ایک بندے کو پہنچانے میں جتنے لوگ بھی شریک حال ہوئے ان سب پر بھی گناہ، شراب پینا بھی گناہ اور شراب پینے تک لے جانا، شراب پینے تک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا اہتمام کرنا، یہ اپنے مقام پر خود گناہ۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ بعض اوقات گناہ کرنے والا ایک ہوتا ہے لیکن وبال اس کا 10 پر بھی پڑ جاتا ہے، اور 10 پر وبال پڑنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی، بس یہ جملہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے، وہ شراب پی ایک نے اور وبال پہنچا 10 بندوں تک، ان 10 بندوں تک جو وبال پہنچا وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے پی ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے پینے تک پہنچایا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان سب نے اس ایک کو گناہ تک کسی نہ کسی انداز میں پہنچایا ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں سمجھ یہ آئی، پی کسی ایک نے تھی، وبال پڑ گیا 10 پر، تو دکھنے میں یوں لگا کہ گناہ کیا کسی ایک نے، پڑ گیا 10 پر، حقیقت حال کیا ہے؟ گناہ جس نے کیا اس پر وبال پڑا، باقیوں نے بھی گناہ ہی کیا تھا اس لیے ان پر وبال پڑا۔ یوں نہ ہوا کہ گناہ کیا کسی ایک نے اور پڑ گیا ایسے ہی بلا وجہ ہی 10 پر، ایسا نہ ہوا۔ وجہ یہ ٹھہری کہ گناہ کیا کسی ایک نے تھا اور جتنے بھی لوگ انوالو ہوئے تھے اس گناہ کرنے میں تو ان کا یہ اپنا جرم ہے،
ان کا یہ اپنا گناہ ہے جس کی وجہ سے ان پر وبال برسا. اچھا دکھنے میں کچھ اور دکھ رہا تھا, اندر سے حقیقت حال کچھ اور نکلی. دکھنے میں یہ لگ رہا تھا شراب پی ایک نے وبال پڑا 10 پر, لیکن اندر سے حقیقت یہ نکلی جس نے پی اس پر پینے کا وبال, جس نے بیچی اس پر بیچنے کا وبال, جس نے خریدی اس پر خریدنے کا وبال, جس نے اٹھائی اس پر اٹھانے کا وبال, جس نے بنائی اس پر بنانے کا وبال. تو میرا خیال ہے کہ تصویر کا ایک منفی پہلو گناہگاری کی صورت میں ہمارے ذہنوں سے قریب ہوا ہوگا کہ دکھنے میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ گناہ کسی ایک نے کیا لیکن پڑ گیا 10 پر, تو وہ جو 10 پر پڑا ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ وہ ان کا اپنا گناہ ہے. گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ مثال کہی تھی, ایک صاحب نے سینما ہال بنا دیا, سارا دن فلمیں چلتی ہیں, خود بھلے زندہ ہے بھلے مر گیا, 1000 بندہ روزانہ فلم دیکھ رہا ہے, انہیں فلم دیکھنے کا تو گناہ ہے ہی ہے, لیکن اتنا ہی گناہ اس سینما ہال بنانے والے کو بھی ہے. اچھا وجہ کیا ٹھہرے گی؟ ان کا فلم دیکھنا وجہ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ گناہ پڑ جائے ان پر, اصل بات یہ تھی کہ وہ فلم دیکھ کر گناہ کر رہے ہیں اور اس نے ایسا اہتمام کیا ہوا ہے جس سے اور لوگ گناہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ خود گناہ ہے, لہذا اسے اپنے گناہ کا وبال مل رہا ہے. اچھا ایک بات سمجھ آنے کے بعد آئیے میں دوسری طرف بڑھنا چاہوں گا. نیک کام خود کرنا بھی اللہ سے اجر لے کر دیتا ہے, اور کسی کو نیک کام تک لے جانا یہ خود نیکی ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. آج میں جس گلی سے مڑ کر جا رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر بلا وجہ ہی شور شرابہ چل رہا ہے, بلا وجہ ہی شور شرابہ چل رہا ہے, آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ سمجھ آ جائے گا. اور میں آپ کو بیان کر دوں, یہ کچھ میرے الفاظ نہیں ہیں یا جو میرا کوئی انداز بیان نہیں ہے, یہ اصل میں محدثین کا انداز بیان ہے. پڑھنا چاہو تو حضرت مولا علی قاری نے مرقات کے اندر اس عنوان کو ارشاد فرمایا, وہاں پڑھا جا سکتا ہے. میں وہاں سے رہنمائی لے کر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. نماز پڑھنا خود بھی باعث اجر, کسی کو نماز تک لانا یہ بھی باعث اجر. لہذا میں نے ایک صاحب کو دعوت دی, آئیے جناب نماز پڑھی ہے. میں نے نماز اپنی جو پڑھی مجھے تو اجر ہو گیا, جو انہوں نے نماز پڑھی انہیں بھی اجر ہو گیا, لیکن اتنا پھر مجھے بھی ہوا. وجہ یہ نہیں تھی کہ نیکی ان کی ثواب مل گیا مجھے, وجہ یہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنے والی نیکی کی تو میں جو انہیں نماز تک لایا تو یہ خود نیکی ہے, تو مجھے وہ اجر مل گیا. دکھنے میں یوں ہوا کہ عمل اچھا ایک نے کیا ثواب مل گیا 2 کو, جی نہیں. حقیقت الحال یہ ہے کہ اچھا عمل کیا ایک نے, اسے اس اچھے عمل کا اجر, دوسرا اس کو اچھے عمل تک لے گیا تھا, یہ خود نیکی ہے, اس کو اس بات کا اجر. میں اب حدیث میں جانے لگا ہوں تاکہ جلدی سے آپ کو سمجھ آ جائے. ہزاروں بار علماء کرام سے یہ حدیث آپ سماعت کر چکے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے قرآن حکیم حفظ کیا, بروز قیامت اللہ اس کے باپ کے سر پر تاج پہنائے گا. اب جاننا چاہیے, دکھنے میں یہ لگا حفظ اس نے کیا اور ثواب کوئی اور لے گیا, جی نہیں. اگر اس نے حفظ کیا تو اس کو حفظ تک لانے والا, اس نیکی تک پہنچانے والا تو باپ ہی تھا. اگر باپ اخراجات نہ اٹھاتا, زندگی کی ضروریات نہ اٹھاتا, مسجد کا راستہ نہ بتاتا, کسی اچھے استاد کا اہتمام نہ کرتا, تو یقیناً یہ بچہ یہ نیک عمل نہ کر پاتا. تو دکھنے میں یوں لگا کہ بچے نے قرآن حکیم حفظ کیا, ماریں کھائیں, شب بیداریاں کی, جگراتے کاٹے, استاد کی ڈانٹ سہی اور دن رات ایک کر دیا, پڑھ کر مغز اس کا پولا ہو گیا. تو جناب یہ قیامت والے دن تاج اس کا باپ لے جائے, اچھا عمل کرے کوئی اور لے جائے کوئی اور, لگا یوں. لیکن جاننا چاہیے حقیقت یوں نہیں ہے. بچے نے جو محنت کی حفظ کرنے پر اس کو اپنا اجر تو ہے ہی ہے. بیان کروں اس کا اجر کیا ہے؟ کیا حضور نے ارشاد نہ کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا, حافظ قرآن حکیم جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا, اب پھر پڑھتا چلا جا اور درجے بلند کرتا چلا جا, جہاں تک تیرا قرآن ختم ہو گیا وہاں تک جتنے درجے ہو گئے وہ سارے تیرے, یہ اس کا اجر ہو گیا. لیکن جو والد کو ملا, دکھنے میں یہ ہے کہ بچے کی محنت پر باپ کھا گیا, اللہ نے اسے نواز دیا, لیکن حقیقت کیا ٹھہری کہ حفظ کرنا ایک نے کی تھی, وہ بچے نے کی, حفظ تک پہنچانا یہ دوسری نے کی تھی, اللہ نے اس کا اجر اسے عطا فرما دیا. اب میں ایک اور حدیث کی طرف بڑھنے والا ہوں, اور وہاں پہنچ کر ہی مجھے امید ہے کہ میں وہ اختلاف آپ کے سامنے لا پاؤں گا جس کو آج ہم انشاءاللہ اس نشست میں سمجھ کر اٹھیں گے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اچھے عملوں کا اجر اور ثواب رک جاتا ہے. ظاہر ہے رکنا ہی ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھنے کا اجر نہیں ملے گا. اب وہ تلاوت نہیں کر رہا تو تلاوت کرنے کا اجر نہیں ملے گا. اب وہ کوئی بھی حسن عمل نہیں کر رہا تو اسے کچھ بھی حسن عمل کرنے کا اجر نہیں ملے گا. تو بندہ جب مر جائے تو اس کے تمام اعمال صالحہ کا اجر رک جاتا ہے. البتہ 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر اب بھی نہیں رکتا. وہ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ حدیث آپ سنتے ہو. 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر اب بھی نہ رکا. حضور ارشاد ہو جائے, آپ نے فرمایا کہ علم ينتفع به, ایسا علم جو یہ مرنے والا چھوڑ کر مرا اور اس سے آئندہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. مثلا ایک عالم نے مزید 10 بندوں کو عالم بنا دیا اور خود مر گیا. اب وہ جو مزید عالم تھے وہ اپنی اپنی مساجد میں مذہب کا ابلاغ کر رہے تھے. اس بات کا انہیں تو اجر مل رہا تھا, لیکن حضور نے فرمایا کہ جتنا اجر اللہ ان 10 علماء کو دے رہا ہے اتنا ہی اٹھا کر ان کے استاد کو بھی دے رہا ہے. ابھی استاد کو دے دیا جانا دکھا یہ کہ یہ 10 اچھائی کر رہے تھے تو ان کی اچھائی کا اجر اللہ نے استاد کو دے دیا, اچھائی ان کی اجر استاد کو مل گیا. لیکن حقیقت الحال یہ ہے کہ ان کی اچھائی یہ تھی کہ یہ ابلاغ دین کر رہے تھے اور استاد ایک ایسی اچھائی کر کے مرا ہے جو اچھائی ابھی تک باقی ہے. اور وہ کیا تھی؟ ان 10 کو اس منزل اور اس درجے تک پہنچا دینا. ان 10 کو حضور کے محراب اور منبر کے وارث ہونے کی صلاحیت تک پہنچا دینا استاد کی وہ نیکی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے, تو اسے اپنی نیکی کا اجر مل رہا ہے. اور ان شاگردوں کو, ان 10 علماء کو اپنی نیکی کا اجر مل رہا ہے. تصویر اور منظر بنتا کچھ یوں ہے کہ نیکی کوئی اور کر رہا ہے, اجر کسی اور کو بھی مل رہا ہے, لیکن اندر کھاتے کی حقیقت کہانی آپ جان گئے کہ اصل میں وہ مذہب کی تبلیغ کر کے نیکی کر رہا ہے اور اس مرنے والے نے اسے مذہب کی تبلیغ تک پہنچایا. یہ خود نیکی ہے تو اس کا اجر مرنے والے کو مل رہا ہے. تو میں حدیث کا دوسرا جملہ بولنے والا ہوں. 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں کہ جن کا اجر مرنے کے بعد بھی نہیں رکتا. قال رسول اللہ وصدقۃ جاریہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ اس کی مثال بہت جلد سمجھ آنے والی. مسجد, ایک صاحب نے پیسے خرچ کر دیے اور 100 بندے روزانہ 5 وقت میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث کا معنی یہ ہوا کہ یہ مسجد بنا کر مرنے والا مر بھی گیا تو پھر بھی نماز پڑھنے والوں کا اجر اسے تو ملتا ہی رہے گا. لگا یوں کہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا اجر, ان جیسا اجر اللہ اس مرنے والے کو دے رہا ہے. نیکی یہ کر رہے ہیں, اجر انہیں مل رہا ہے. دکھا یوں, لیکن حقیقت الحال کیا ہے؟ یہ مسجد میں آ کر جو نیکی کر رہے ہیں تو مرنے والا اس نیکی تک انہیں پہنچا کر گیا ہے, اس نیکی کے مرکز تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے. لہذا یہ اس کا اپنا عمل ہے, یہ اس کا اپنا عمل ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے رہا ہے. اب تیسری چیز جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, ولد صالح یدعو لہ. یہاں آ کر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیوں آخر پریشانی بڑھ جاتی ہے. یہاں آ کر میں حیران ہو جاتا ہوں. ولد صالح یدعو لہ, مرنے والے کے بعد جو نیک بچہ وہ چھوڑ کر مرا اور وہ بعد میں دعا کر رہا ہے تو اس کے دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. یہاں آ کر کئی علماء, کئی مکتبہ فکر رکھنے والے اہل علم, دانشور پھڈا ڈال لیتے ہیں, اختلاف کر دیتے ہیں. نہیں جی بس مرنے والا مر گیا, اس کا عمل جو تھا اسی کے ساتھ چلا گیا, ہماری دعاؤں سے کیا فائدہ. حتیٰ کہ کئی علماء نے اپنے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا تک نہ کی, صرف اسی نظریے کے قائل ہوتے ہوئے کیا فائدہ اسے ہماری دعا کا, اس کا جو اچھا عمل تھا وہ لے کر مر گیا, اسی کا فائدہ ہوگا, اسی کا نقصان ہوگا, ہمارے یہ بعد میں دعائیں کرنے سے اسے کیا میسر ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں اتنا جاننا چاہیے کہ کسی بھی مفتی صاحب کا قول جب رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو ٹھکرا رہا ہو تو وہ خود قول ٹھکرا دیے جانے کے لائق ہوتا ہے. مفتی صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر اپنی رائے پیش کریں اور امت کو گمراہ کر دیں. اور پاگل امت ہے پھر یہ جو مان لیتی ہے کہ ہاں جی واقعی آپ ٹھیک کہتے ہو. یوں کیوں نہیں کہتے مفتی صاحب آپ غلط کہتے ہو. سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ بچوں کو دعاؤں کا فائدہ باپ کو پہنچتا رہتا ہے. اور ذرا ہم اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دکھنے میں یوں ہوا کہ میں دعا کر رہا ہوں, اے میرے اللہ میرے والد صاحب کی بخشش فرما دے, اور آپ کو جاننا چاہیے دعا کرنا خود عبادت ہے.
دعا کرنا خود نیکی ہے، جیسے نماز نیکی کیونکہ اللہ کا حکم، روزہ نیکی کیونکہ اللہ کا حکم، تو دعا کرنا بھی تو نیکی، اللہ کا حکم۔ نماز کے اندر بھی تو بندہ اپنے آپ کو عاجز مسکین ظاہر کر کے وہ زمین پر گر پڑتا ہے، تو دعا کے اندر بھی تو بندہ اپنے آپ کو عاجز مسکین ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ تیرے پاس ہے، تو بھی عطا فرما دے۔ دعا بھی تو یہی انداز ہے، عاجزی اور انکساری۔ اچھا بچے نے دعا کر دی، والد کو فائدہ ہو گیا، دکھنے میں یوں لگا کہ دعا نیکی عبادت وہ بات والا کر رہا ہے اور اس کا فائدہ مرنے والے کو بھی پہنچ گیا، اس کی عبادت کا فائدہ مرنے والے کو پہنچ رہا ہے، دکھا یوں، لیکن حقیقت حال کیا تھی کہ آج اگر یہ بچہ دعا کر رہا ہے تو اسے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا کس نے تھا؟ اسے کسی عالم تک پہنچایا کس نے تھا؟ اسے کسی علم کی مجلس تک رسائی کرائی کس نے تھی؟ لہذا باپ یہ لمبی نیکی کر گیا۔ اب جب بھی بیٹا دعا کرے گا تو چونکہ یہ کرنے والا ہے، باپ پہنچانے والا ہے، اس کے ہر دعا کرنے پر اللہ فائدہ باپ کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس کا عمل پھر سے بیدار ہو جاتا ہے۔ حقیقت حال پیچھے یہ تھی، اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ جی بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فن کی زبان میں کہتے ہیں ارخائے عنان، ارخائے عنان، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اچھا ذرا باغ ڈھیلی کرتے ہوئے ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ واقعی جی جو اچھا عمل خود کرو گے اسی کا اجر پاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کم از کم اسی نظریے کو پورا مان لو، جو تم لوگ کہہ رہے ہو کم از کم اسی نظریے ہی کو پورا مان لو کہ بندہ جو عمل خود اچھا کرتا ہے اللہ اس کا اجر ہی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس نظریے کو قبول کر لیا جائے تو خدا کے بندوں کم از کم اسے ہی مان لو، خود ہی یہ جملہ بول کر خود اسے پھر ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ ہاں جی، یہ میں نے کیا کہا؟ جو اچھا عمل خود کیا اس کی جزا تو ملتی ہی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں نا، ہم تو مانتے ہیں لیکن اختلاف کرنے والے بھی تو مانتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب باپ بیٹے کے دعا کرنے سے اللہ نے باپ کو اندر رحمت عطا فرمائی ہے نا، تو اتنا تو جان لو کہ یہ جو رحمت اندر ملی ہے یہ اصل میں باپ کے اپنے ہی عمل کی جزا ہے۔ چلو اسی انداز میں مان لو کہ یہ تو باپ کی اپنے ہی عمل کی جزا ہے۔ کون سا عمل؟ جو اس نے بیٹے کو اس راہ ہدایت تک پہنچایا تھا، جو اس نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ علیہ السلام کے مذہب اور دین کی روشنی تک پہنچایا تھا، یہ باپ ہی کا عمل تو ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اپنے اس کہے ہوئے نظریے پر ہی غور کر لو تو میں کہوں گا یہ اختلاف، یہ رولے، یہ رپے، یہ جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی، تمہاری دعاؤں سے کیا فائدہ اسے؟ وہ تو اپنا جو کرنا تھا کر گیا۔ میں کہوں گا فائدہ ہے، اس لیے کہ مثلا میں مر گیا، میرے بعد 10 علماء نے میرے لیے دعا کر دی، میں مر گیا، میرے لیے 10 علماء نے دعا کر دی۔ حضور نے تو بیٹے کا کہا تھا نا کہ بیٹا دعا کرے تو فائدہ ہوتا ہے، 10 علماء نے دعا کر دی تو ان کی دعا کا فائدہ کیا مجھے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ جناب پہنچے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ جو مجھے فائدہ پہنچے گا وہ اصل میں میرے ہی عمل کی جزا ہوگی، اور وہ میرا عمل کیا ہے؟ نیک لوگوں سے تعلق رکھنا، یہ ایک عمل ہی تو ہے۔ اچھے لوگوں کی مجالس میں پہنچنا، یہ ایک عمل ہی تو ہے۔ یہ میں مسلسل نیک لوگوں کے پاس آتا رہا جاتا رہا، تحفہ تحائف پیش کرتا رہا، ان کی توجہ میرے ساتھ جڑ گئی۔ اب جب میں مر گیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، تو انہیں دعا کرنے کا اجر اور مجھے بھی اجر، کیونکہ میں نے انہیں اس دعا والی نیکی تک پہنچایا ہے۔ ایسا تعلق جوڑ کر رکھا جس کی وجہ سے ان کے دل کی آواز آئی کہ چلو یار آج یہ عبادت کر لیتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، دعا کرنا عبادت ہے۔ تو آج وہ اگر اس دعا والی عبادت تک پہنچے تو پیچھے اصل میں میرا اپنا ہی عمل تھا جو مسلسل ان کے پاس آنے اور جانے کی وجہ سے میں کرتا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر باغ ڈھیلی بھی کر دی جائے نا تو میرے بھائی مسئلہ وہی ثابت ہوگا جو اہل سنت و جماعت علماء کہتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب ہے، یہ دعاؤں کے فائدے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد اچھا عمل کسی اور کا ہو تو اسے تو اجر ملے ہی ملے، اور کسی اور کو بھی ساتھ مل جائے، یہ مذہب نے عنوان قائم کیا ہے۔ اب میں مہر لگانے لگا ہوں جس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اب میں مہر لگانے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں دو نہیں، جتنی چاہو حدیثیں سن لو۔ مثلا میں ایک حدیث آپ کے سامنے لاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والے کو اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔
تھوڑی دیر پہلے جس نظریے کو میں نے کہا محدثین کا نظریہ، اب میں آپ کو یہاں تک لے آیا، کوئی محدثین نے اپنے پاس سے تھوڑا گھڑا ہے، انہوں نے سرکار دو عالم سے سیکھا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ کہنے لگا ہوں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ایسے عنوان کی طرف بڑھوں گا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں ادھر بھی انشاءاللہ العزیز بڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن سنة سيئة الحدیث ومن سن سنة حسنة الحدیث۔ حدیث کے الفاظ اہل علم فوراً سمجھ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی اچھے عمل کی بنیاد قائم کر دی اور پھر لوگ اس اچھے عمل پر عمل پیرا ہوتے رہے تو اس عمل پیرا ہونے والے کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے یہ اچھا عمل ایجاد کیا تھا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مثلا قرآن حکیم کسی نے خرید کر مسجد میں رکھ دیا تو یہ ایک اچھے عمل کی بنیاد قائم ہو گئی، سینکڑوں پڑھنے والے ہوں گے تو پڑھیں گے، ایک اچھے عمل کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اب جتنے بھی قرآن پڑھیں گے ان کو بھی اجر ہوگا، اور جس نے یہ بنیاد قائم کی تھی انہیں بھی اجر ہوگا۔ اب حقیقت حال وہی تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ قرآن پڑھ کر جو اجر کما رہا ہے تو وہ اپنی نیکی کا اجر کما رہا ہے، اس کے پڑھنے سے جو اسے بھی اجر ہو رہا ہے تو اسے اپنی نیکی کا اجر ہو رہا ہے، اس نے جو اس نیکی کو پیدا کرنے کا اہتمام کیا اسے اپنا اجر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کم از کم آپ جو آج 1000-2000 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو یہ مذہب کا عقیدہ اور نظریہ جان جانا چاہیے کہ ایک بندے کے اچھا کام کرنے سے دوسرے بندے کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ دوسرا بندہ سبب بن رہا ہو، اور ایک بندے کو برا عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے بندے پر بھی اس کا وبال اتر سکتا ہے اگر وہ اس میں سبب بنا ہو۔ چلتے چلتے ایک تیز مثال کہوں، وقت بڑا قلیل رہ گیا۔ چوری کرنے والا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ بعض اوقات چوری ایک ہوتی ہے، ہاتھ 5 بار کاٹے جاتے ہیں۔ کتنا عجیب و شان مسئلہ میں نے کہا۔ بعض اوقات چور ایک ہوتا ہے لیکن ہاتھ 10 کے کاٹے جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال یوں کہوں گا، یہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وہ باقی 10، اچھا جناب 5 بندے چوری کرنے کے لیے نکلے، ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو گیا، میں دھیان رکھوں گا، دوسرا دیوار پر کھڑا ہو گیا، میں اندر بھی دیکھوں گا باہر بھی دیکھوں گا، تیسرا صحن میں اتر گیا، اچھا تو مجھے پکڑانا، میں اسے پکڑاؤں گا، وہ اسے پکڑا دے گا۔ چوتھے نے اس نے کہا میں لاک توڑ سکتا ہوں، وہ لاک توڑنے کے لیے دروازے پر جا پہنچا۔ 5ویں نے کہا میں اندر سے مال اٹھا کر لاؤں گا، یا چھٹے نے کہا میں گن تان کر رکھوں گا، تو اندر سے مال اٹھا کر لانا۔ یہ سب ملے اور پھر ایک چوری واقعہ ہوئی تو تمام مذہب کی کتابوں کے اندر جا کر پڑھ لو، اگر جو مال حاصل ہوا سب کو بقدر نصاب جا پہنچا، یہ چوری کا نصاب ہوتا ہے، کتنا پیسہ چوری کیا جائے تو وہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نصاب ہوتا ہے باقاعدہ۔ اگر سب کو اتنا پیسہ، اتنی رقم میسر ہو گئی جس پر ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں تو بھلے پیسہ اٹھانے والا ایک تھا، ہاتھ 6 کے کاٹے جائیں گے، کیونکہ اصل جرم ایک نے کیا، باقی اسے اس جرم تک پہنچانے والے تھے۔ یہ مذہب کے ایک اور ایسا ہی حال اور بھی ہے، ایک قتل پر بعض اوقات 2 بندے قتل کر دیے جاتے ہیں، اور پیچھے عنوان حقیقت الحال یہی ہوتا ہے۔ اب یہ 2 عنوان ابھی تک میں آپ کو قدر تیز اور قدر تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر چکا۔ آخری عنوان جو اس نشست میں ہم نے سمجھنا ہے، 1 منٹ اوپر ہو گیا تو میں خطبہ اپنا مختصر کر دوں گا۔ ایک اور بھی صورت ہوتی ہے، اچھا عمل کروں میں، ثواب ہو جائے کسی اور کو، ایک اور بھی صورت ہوتی ہے۔ ابھی تک تو یہ تھی کہ اچھا عمل کیا اس نے، ثواب ہوا اسے بھی، کیونکہ اس نے اس عمل تک پہنچایا، اس لیے یہ بحث ختم ہو گئی۔ اب میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک بندہ دوسرے کو نیک عمل تک نہیں بھی پہنچاتا، پھر بھی اسے بغیر پہنچانے کے بھی، بغیر سبب بنے بھی اسے بھی اجر ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال کہنا چاہوں گا، پہلے 2 لفظوں میں سن لو۔ مثلا 2 رکعت نفل میں نے پڑھی، مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، میں نے کسی کی مسجد میں نہیں پڑھی، کسی کے کہنے پر نہیں پڑھی، خود ہی زمین کے کسی حصے پر 2 رکعتیں میں نے ادا کر لی، اس کا اجر مجھے ہی ہونا چاہیے تھا۔ نہ کوئی سبب بنا، نہ کسی نے کہا، نہ راستہ بتایا، نہ دلالت کی، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس میں انوالو نہیں ہوا، میں نے 2 نفل ادا کیے، اس کا ثواب مجھے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مذہب کہتا ہے کہ اس کا ثواب بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ میں کہوں اے اللہ جو 2 رکعت میں نے پڑھے ہیں اس پر جو تو نے اجر عطا کیا ہے، میں وہ اپنا اجر اپنے ابا جی کو گفٹ کر رہا ہوں تو قبول فرما لے۔ پڑھ کر تو اجر آگے شفٹ کر دینا، منتقل کر دینا،
یہ بھی ایک ایسا نظریہ ہے جس کی مثال ہم اس حدیث پاک سے سیکھنا چاہیں گے. پہلے بھی کئی بار یہ حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. مثلا رسول پاک علیہ السلام نے عید القربان کے موقع پر ایک مینڈا ذبح فرمایا تو آپ نے یہ دعا کر دی, اے میرے اللہ تعالیٰ تقبل من محمد, اس مینڈے کو میں محمد کی طرف سے قبول کر لے, یہ میں نے اپنی طرف سے قربانی دی ہے, قبول فرما لے. سارا اجر رسول اللہ کے نام ہو گیا. اب دیکھنا حضور رحمت عالم نے پھر ایک دوسرا مینڈا ذبح کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما لے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اب جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی انہوں نے حضور کو کہا نہیں تھا کہ حضور آپ کر دیں, کہا نہیں تھا انہوں نے, تاکہ ہم یہ کہیں کہ وہ سبب بنے تھے اس نیکی کا. جی انہوں نے حضور سے کہا نہیں تھا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے نیکی خود کی اور اس کا اجر آگے ٹرانسفر کر دیا. ہاں جی میں نے یہی بات کہنا چاہی کہ بعض اوقات نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے اور مرنے والا اس کا سبب نہیں ہوتا, لیکن وہ بعد والے اپنا اجر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال میں نے حدیث شریف سے کہی, یہ ہمارے ساتھ یا ہمارے 40ویں یا ہمارے 10ویں یہ سب یہی ہوتے ہیں کہ محفل میں 100 بندہ آ گیا, کسی نے تلاوت کی, کسی نے کہا جی 5 قرآن, کسی نے کہا جی 1,00,000 بار کلمہ شریف. مرنے والے نے کہا ان کو نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے طور پر پڑھا, اجر ہوا. جب سارا اجر اکٹھا ہو گیا تو کہتے ہیں امام صاحب, عالم صاحب مہربانی کریں ہم سے یہ اجر لے لیں اور اپنے سونے الفاظ میں میت تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. پھر وہ عالم صاحب کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے پاس پہنچا ہے وہ اجر ہے ان لوگوں کا, انہوں نے مجھے دے دیا ہے, مولا میں ان کے باپ کو پیش کر رہا ہوں تو قبول فرما, اس سے بخشش عطا فرما دے. یہ عنوان اصل میں یہ ہوتا ہے جو میں نے آخری عنوان بھی آپ کو تیز ترین بھاگتے ہوئے سمجھانے کا اہتمام کیا کہ بندہ عمل خود کرے اور اس کا ثواب کسی کو گفٹ کر دے. زندہ کو بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے, مرنے والے کو بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے. بھی حضور کا وہ جملہ اے اللہ قربانی جس نے نہیں کی اسے اس کا ثواب پہنچا دے. مانا یہ تھا کئی وہ تھے جو فوت ہو چکے تھے تو انہوں نے پھر نہیں کی تھی تو مرنے والے کو اجر پہنچ گیا, اور کئی وہ بھی تھے غریب صحابہ جن کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو انہوں نے بھی تو نہیں کی تھی. تو حضور نے یہی تو فرمایا تھا مولا جس نے بھی نہیں کی بھلے وہ تیرے پاس آ چکا ہے بھلے وہ ادھر ہی ہے. جس نے نہیں کی حضور نے یہ جملہ نہ کہا جو زندہ ہے, یہ بھی نہ فرمایا کہ جو مر گئے ہیں. میں مولا جس نے نہیں کی نا بھلے وہ مر چکا ہے اس لیے نہیں کی, بھلے وہ غریب ہے اس لیے نہیں کی, اے میرے مولا یہ ان کی طرف سے قبول کر لے. محنت میری ہے لیکن اجر میں محمد انہیں عطا فرما رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.